شیعہ کمیونٹی کے ایک غلاق یا پھول ہیں سید منظر امام زینبی صاحب. یہ ماتم کا تھے نظر اچائی سمجھے اسلام زندہ آیا ہے. آپ جو مولا کو پرسہ دیتے ہیں خود ماشاءاللہ سے جی مطلب بڑا گریہ ہوتا ہے وہاں پہ, یقین کریں. زندہ ہوں تو عزاداری امام حسین کی وجہ سے. آپ کو شاعر تو پہلے سے ہی تھے, اچھا لکھتے ہیں, اچھا پڑھتے ہیں. میں تو ویسے شاعری 1998 سے کر رہا ہوں. کرب و بلا جا رہی تو ساں حسین راضی ہائے ہائے تو زوار ان جو عاشق جیندی خدائی. سبحان اللہ. کل دعا عرفہ ہونی تھی, اس کو ہم نے بڑے منتیں کی سالار کو, پیسے دینے چاہے ہمیں کل کا دن یہاں پہ کرنے دیں, ایکسٹرا پیسے لے لیں, مگر اس نے نہیں مانا. ہماری عرفہ میران بارڈر پہ ہو گئی تو یہ ہم دل برداشتہ ہو گئے نا. پیکیج بھی جو ہمارے ساتھ پہلے ڈن کیا تھا آخری رات وہ اس پہ بھی مکر گئے. 4,000 اوپر اس نے اور لیے 5,000 فی بندے پہ. پھر میں معصومہ کم پہ آیا, بی بی کے روزے پہ میں نے دعا کی اور بی بی کے حرم میں گرا کیا. بی بی اگر یہ نوکری مجھ سے آپ لینا چاہے میں حاضر ہوں. تو وہاں پہ میرے خیال میں دعا قبول ہو گئی. تو ماتم دار ماتم کے کئی کوشش ختم کرنا جیا منظر کی ختم تھی دو جہ جو منظر کی ختم تھی جو جہ جو وارث مہدی مولا آیا ہے. السلام علیکم ویورز, بلال حیدر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں. تو ماشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ اسپیشل گیسٹ دوبارہ سے موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ماشاءاللہ جو ہے شیعہ کمیونٹی کے ایک غلاق یا پھول ہیں سید منظر امام زینبی صاحب. تو ماشاءاللہ تو آج ہم ان کی پرسنل لائف پر بات کریں گے, انہوں نے کس طرح اسٹرگلز جو ہے کی اور اپنی لائف میں جو ہے ایک المنظر پلگرمز ٹریول اینڈ ٹورز کمپنی یعنی ادارہ ایک وجود میں لایا اور زائرین کی خدمت کا انہوں نے عزم کیا. تو آئیے آج ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. راشٹی الحمدللہ اللہ کے احسان پنجتن کا کے کرم ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سر, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ بی ایچ پی اسٹوڈیو راولپنڈی میں تشریف لائے. نوازش بڑی مہربانی. اچھا قبلہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت سارے اسٹرگل کی, اگر آپ کی لائف پر ہم تھوڑی نظر ثانی کریں تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو یہ کس طرح خدمت کا جنون آیا کہ میں زائرین کو ایران لے کر جاؤں, زواری کراؤں, اور آپ نے ایک سفر کہیں سے سٹارٹ کیا, آج ماشاءاللہ آپ اس کی پیک پر ہیں. اس کی کیا مطلب پیچھے ہسٹری ہے؟ جی بلال بھائی, اس کے لیے تو مجھے بہت پیچھے جانا پڑے گا. جیسے آپ تو جانتے ہیں ہمارے خاندانی حساب سے تو ہم اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ ہم بولنا شروع کرتے ہیں تو پہلے یا حسین یا علی کرنا شروع کرتے ہیں. سبحان اللہ. وہاں اگر کوئی سبق دیتی ہے بولنا سکھاتی ہیں تو پہلے یہ سکھاتی ہیں کہ یا علی کرو یا حسین کرو. سبحان اللہ. اور اگر کوئی کام کرانے سکھاتے ہیں تو پہلے یا حسین. وہ اگر ابھی ہمارے بچے ہیں تو ہم بھی یہی کام کرتے ہیں. بچے جیسے پیدا ہوتے ہیں پہلے اس کو یہ سکھاتے ہیں کہ ماتم کیسے کرنا ہے یا حسین کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے پڑنانا بابا, ہمارے نانا سید امام علی شاہ کاظمی لگیاری, اور اس کے علاوہ ہمارے پڑنانا بابا سید ریج علی سرکار, ریج علی سائیں, جن کی بڑی درگاہ ہے ہمارے گنبد میں. اور ان کے علاوہ ہمارے دادا بابا سید غلام حیدر شاہ جو بھی زوار تھے امام حسین علیہ السلام کے. اس کا تو یہ تھا کہ لوگ اس کو ان کے نام سے نہیں پکارتے تھے. ہمارے دادا کو سائیں زوار سائیں کے نام کے ساتھ, اس کا نام نہیں تھا زوار سائیں, مگر صرف زوار سائیں کے نام سے پکارتے تھے. کبھی کوئی جاتا تھا کربلا. اس زمانے میں گئے تھے وہ کربلا, ہمارے نانا کے ساتھ گئے تھے. تو ہم اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. تو بچپن سے ہی ہمارا یہی کام تھا, یا عزاداری ماتم داری مجالس, اور اس کے ساتھ ہم نے دنیا کو بھی نہیں چھوڑا. تعلیمی میدان میں بھی ہم آگے رہے ہیں. انٹرمیڈیٹ کیا, اس کے بعد کمپیوٹر سائنس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی میں گریجویشن کی, اور کافی ادارے چلائے. اپنا کمپیوٹر سینٹر تھا, اسکول چلایا. اسکول بھی اپنے چلایا کسی وقت میں. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو ہاں 2012-13 کی بات ہے میرے خیال میں. تو تبھی
اس زمانے میں تازہ تازہ داعش کا زمانہ ختم ہوا تھا، عراق میں داعش تھی اور امریکہ عراق سے نکل گیا تھا، تو زیارتیں اس وقت کھلی تھیں۔ اس سے پہلے میں 1998 میں گیا تھا ایران، تب میں چھوٹا تھا، تقریباً 14-15 سال کا، تو میں زیارت کر کے واپس آ گیا تھا۔ اس کے بعد یہ گیپ آ گیا بیچ میں، صرف عزاداری کے ساتھ ہوتے تھے، ماتم کے ساتھ ہوتے تھے، تو اس کے بعد جو اتنے دنوں بعد موقع ملا، پاسپورٹ بنوایا، تو زیارت کا پروگرام تھا۔ کسی سالار کو کہا ہوا تھا کہ ہمیں بھی زیارت پہ جانا ہے، آپ نے کہا؟ ہاں جی، ان کو میں نے کہا ہمیں زیارت پہ جانا ہے، پاسپورٹ میں نے اس کو دیا ہوا تھا، مگر پروگرام نہیں بن رہا تھا۔ تو میں نے کیونکہ اپنی تعلیم پوری کی ہوئی تھی، کہیں پہ جاب اپلائی کیا ہوا تھا، تو جاب پہ جا کے لگا، دوسرے تیسرے دن مجھے اس بندے نے، سالار نے فون کیا کہ سائیں قافلہ تیار ہو گیا ہے، ابھی زیارت پہ جانا ہے۔ میں نے کہا یار نوکری بھی کل پرسوں ملی ہے، میں نے اس کا بولا کہ زیارت پہ چلنا ہے، زیارت پہ چلنا ہے، نوکری پھر امام حسین دے دے گا۔ وہاں پہ وہ نوکری چھوڑ دی، پھر کربلا چلے گئے۔ اس دفعہ کا اچھا پروگرام ہوا، بہت اچھے سے زیارت کی، وہ سالار بہت اچھے تھے، اور اس کے بعد پھر واپس آئے، پھر دوسری دفعہ بھی زیارت پہ گئے۔ ایک دفعہ وہ زیارت کر کے آئے تو ہم نے حسینی قافلہ بٹ شاہ پہ، جو ہمارا سالانہ سال پروگرام جاتا ہے قافلہ بٹ شاہ کے میلے پہ، وہاں پہ گئے تھے۔ وہاں پہ ہم نے اعلان کیا، ظاہرین کچھ لوگ بیٹھے تھے، بابا سائیں سردار حسین شاہ، ان کے ساتھ صلاح کی کہ یہاں پہ اعلان کرتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ کربلا چلنا چاہے کہ وہاں پہ ہم جیسے یہاں پہ عزاداری کرتے ہیں، کسی قافلے کے ساتھ وہاں پہ کربلا جائیں، وہاں پہ نواخوانی کریں، ماتم داری کریں۔ تو اعلان کیا، اس کے بعد تقریباً 33-35 لوگ ہمارے ساتھ 1-2 مہینے میں تیار ہو گئے۔ ہم تو خود یہ 2014 ہاں، تو ہم خود تو قافلہ نہیں لے کے جاتے تھے، تو کسی دوسروں سے صلاح کی کس کے ساتھ جانا چاہیے، بہت سارے نام آئے، پھر ٹنڈو آدم کا ایک سالار تھا، اس کے ساتھ ہم گئے، اس کا نام نہیں لینا چاہیے، تو اس کے ساتھ ہم کربلا گئے۔ ہمارے ساتھ انہوں نے جو بات کی، جو ڈیلنگ کی، اس پہ وہ نہیں اترے۔ اچھا، پوری نہیں؟ ہاں، 11-12 دن میں ہمیں پوری زواری کروا دی، کافی زیارات بھی نہیں کی۔ آپ سیٹسفائی نہیں؟ ہاں، جیسے عرفہ کا دن تھا کربلا مولا میں، ایسے سمجھے عرفہ حج کے دوران میدان عرفہ، زیادہ سے زیادہ ثواب وہاں پہ دعائے عرفہ کرنے کا، عرفہ کے اعمال کرنے کا وہاں پہ۔ دوسری بڑی جگہ اور جہاں پہ دعائے عرفہ پڑھنے کی عظمت ہے، وہ کربلا محلہ ہے۔ اچھا، 9 ذی الحج کو دعائے عرفہ ہوتی ہے کربلا محلہ میں۔ وہ دعا جو امام حسین علیہ السلام نے میدان عرفات میں پڑھی تھی، اپنا سفر کربلا کا شروع کرنے سے پہلے، وہی دعا کربلا میں ہوتی تھی، اس کی بڑی عظمت ہے۔ 8 ذی الحج کو ہم نجف میں تھے، کل دعائے عرفہ ہونی تھی، اس کو ہم نے بڑے منتیں کی سالار کو، پیسے دینے چاہے، ہاں ہمیں کل کا دن یہاں پہ کرنے دیں، ایکسٹرا پیسے لے لیں، ہاں، مگر اس نے نہیں مانا۔ ہماری عرفہ مہران بارڈر پہ ہو گئی، عید مہران بارڈر پہ گزر گئی۔ تو یہ ہم دل برداشتہ ہو گئے نا، وہاں پہ مایوس مجھے فیس کرنا پڑا ہے۔ مومنین ہمارے ساتھ تھے، ہم ان کو لے کے آئے تھے، 30-35 لوگ ہمارے ساتھ تھے۔ پیکیج بھی جو ہمارے ساتھ پہلے ڈن کیا تھا، آخری رات وہ اس پہ بھی مکر گئے، 4000 اوپر اس نے اور لیے، 5000 فی بندے پہ اوور چارجنگ کی، مگر پھر بھی ہم نے درگزر کیا۔ پھر یہ پورا قافلہ صحیح نہیں چلا، تو پھر میں معصومہ کم پہ آیا، بی بی کے روزے پہ میں نے دعا کی، اور بی بی کے حرم میں گریا کیا، بی بی اگر یہ نوکری مجھ سے آپ لینا چاہے میں حاضر ہوں۔ کیا بات ہے، آپ نے وہاں پہ دعا کی میں نے، سبحان اللہ۔ تو وہاں پہ میرے خیال میں دعا قبول ہو گئی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ بڑھتا گیا۔ 2017 میں میں نے 15 میں بھی میں قافلہ لے کے آیا، 63 بندے تھے، مگر دوسرے سالار کے ساتھ آیا۔ اچھا، سپورٹ، ہاں سپورٹ تھی، دو بندے آئے، اکیلے ہی تھے، اچھا
مگر وہ بھی کسی دوسرے کے ساتھ جاتا تھا. اس قافلے کی مینجمنٹ میں نے خود کی, ویزا لینا, ہوٹل لینا, گاڑیاں کرنا, یہ ساری چیزیں میں نے کیا. ہاں, تو یہ دوسرا قافلہ تھا جن میں 120 لوگ تھے, 20-23 لوگ تھے, 120-23 دو گاڑیاں تھیں جو ہم نے کوئٹہ سے کی تھی. یہ ہمارا قافلہ کامیاب گیا اور بہت ساری زیارات کی, لوگ مطمئن ہو گئے. اور اس کے بعد پھر 2017 میں میرا 35 لوگوں کا اپنا خود کا قافلہ اکیلے سر میں لے کے گیا. کیا بات ہے. ہاں, یہ سلسلہ ہمارا بڑھتا گیا. 2018 میں پھر باہر اربعین پہ گئے جس میں ہمارے ساتھ 80 لوگ تھے. ہاں, اس کے بعد 2019 میں 205 لوگوں کا میں قافلہ لے کے گیا. کیا بات ہے. پھر اسی سال اربعین پہ 435 لوگوں کا قافلہ, 435 ریکارڈ تھا. تو اس میں ہمیں تکلیف آئی. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اربعین میں اتنی مشکل ہوگی, کیونکہ اربعین میں پہلے کر کے آیا تھا مگر وہ باہر تھے اور 80 لوگ تھے. یہ اربعین تھی اور 435 لوگ بائی روڈ تھے, تو اس میں ہمارے قادائرین کو کچھ تکلیف وغیرہ آئی, مگر الحمدللہ ہم نے زیارت وغیرہ ساری کی تھی. اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. یہ اس کا ہمارے پورے قافلے کا سلسلہ حسینی قافلہ و زیارت گروپ کے نام سے چلتا تھا. پہلے یہی تھا. ہاں, ابھی آپ نے نام چینج کیا. ہاں جی. تو یہ 2019 میں 2021 میں گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک نیا قاعدہ لانا چاہے. اپنا اس زیارات کے سلسلے کو, سالاری سسٹم کو ایک نظام دینے کے لیے. تو انہوں نے کیا کہ جو بھی بندہ جو بھی سالار جہاں سے قافلہ لے کے جاتا ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس رجسٹرڈ ہوگا. ہمارا مارجن اتنا رکھتے ہیں کہ ہمارے آفس کے جو اخراجات ہیں, وہاں پہ آفس کے جو لڑکے وغیرہ کام کرتے ہیں, اور ہمارا خود کا خرچہ وغیرہ, آفس کا خرچہ, یہ جو آفیشل فیسز وغیرہ گورنمنٹ میں دیتے ہیں, وہ ساری اسی سے لازمی مینج, کیونکہ ابھی دوسرا کام کوئی نہیں کر رہا ہے, سارا کام یہی کر رہے ہیں نا. تو اکثر پھر بھی ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ پیکیج پورا ایک ایسا پلان کریں جو ظاہر سے دوبارہ وہاں پہ پیسے نہ مانگنا پڑے. اور اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس کم ہو رہے ہیں تو اس کو بھی پھر لے کے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جیسے ابھی 2024 میں ہم گئے تھے, 3 گاڑیاں تھیں ہمارے پاس. جب ہم واپس آئے ہم نے اخراجات پورا کر کے پھر دیکھا اربعین تھی, 150 گاڑیاں تھیں, 1,60,000 روپے ہم نے زائرین سے لیے تھے. پھر ہمارا خرچہ 1 لاکھ تقریباً 52,500 ہوئے, تو 7,500 ہر زائر کو ہم نے واپس کر دیا. یہ ہمارا سلسلہ پھر بھی ابھی تک چلتا ہے. ہاں, مگر اس کے بعد جتنے بھی پروگرام آئے ہیں اس میں کوئی ایسا پروگرام نہیں آیا کہ اتنے پیسے بچے ان کو ہم زائرین کو واپس کریں. صرف اس کی وجہ ہے ہم نے جتنے بھی یہ بعد والے پروگرام کیے ہیں نا, تو اس میں یہ ابھی میں اربعین پہ یہ اربعین لاسٹ بائی روڈ کا پیکیج لیا ہوا تھا, روڈ بند ہو گیا, پھر باہر جانا پڑا. باہر جانا پڑا تو ٹکٹ پہلے مل رہی تھی جو 66,000 62,000 بھی پہ, تو وہی ٹکٹ پھر 78,000 میں ملی. فرق آ گیا. تو یہ چیزیں ہمیں پھر وہ ویزا مل رہی تھی جو ایران کی, وہ پہلے کم مل رہی تھی, وہ مہنگی ملی. تو اس وجہ سے جو پیسے بچنے تھے وہ نہ بچے, ہم نے واپس نہیں کیے, مینیج کر دیا الحمدللہ. وہ زائرین ساروں کو 100-150 بندے تھے اس دفعہ بھی, 153 بندے تھے, اس میں 97 بندے ہمارے 97 زائرین جو اربعین پہ پھر اربعین کے بعد باہر گئے تھے ہمارے ساتھ. عراق بھی گئے تھے, پھر عراق سے ایران سے پاکستان واپس آ گئے. جی اچھا, مجھے آپ بتائیں اس پورے جرنی میں آپ کا آج تک نا کوئی ایسا کوئی چیلنج فیس کرنا پڑا کہ آپ کے نہیں یار یہ تو جو ہے نا بڑا چیلنج آ گیا, مطلب کہ اب یا کسی زائرین نے کوئی ایسے حالات مطلب وہاں پر پیدا کر دیا, ایسا کوئی مطلب ایسا کوئی چیلنج نہیں تھا. بس وہ اربعین 2019 والی جو ہے نا, جو میں نے آپ کو بتایا تھا 435 بندے تھے, اس میں 99 بندے باہر, وہ تو آٹومیٹک چیلنج بن گیا آپ کے لیے. وہ چیلنج تھی. اور چیلنج یہ تھی کہ ہم مشہد سے روڈ نکل کے ہم کربلا گئے. ٹھیک ہے نا, کربلا اربعین کر دی, مشی کر دی, پہلے کربلا رہ گئے, پھر نجف گئے, نجف سے پھر پیدل ہم
کربلا آئے مشی کی اب آ گئے کربلا. تو اربعین پہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر وہاں کے ہوٹل والے کرتے ہیں آپ سے بات کی, ٹھیک ہے, اس کے پاس ایک بندہ, میں فرض کریں اس کو $5 فی بندہ دے رہا ہوں, فی بیڈ دے رہا ہوں, اور اس کے بعد کوئی ایسا بندہ ہے جو اس کو $7 دے رہا ہے یا $8 دے رہا ہے, جو اوپر دے رہا ہے, تو وہ آپ ہمیں چھوڑ دے گا, اس کو پھر ہوٹل دے دے گا. تو ہمارے ساتھ ایسا طریقہ کوئی ہوا, تو جو بک کیا ہوا تھا ہوٹل وہ ہمیں نہ ملا. تو ہم ایک رات نا وہ روڈ پہ رہے تھے کربلا میں, اربعین کی 20 کی شب, 20 کا دن تھا, 21 کی شب تھے. امام مولا عباس کے حرم کے باہر ساری رات بیٹھے رہے باہر. ہاں ہمارے لیے تو کیا بات ہے, امام حسین علیہ السلام کے ساتھ میں بیٹھے تھے, مگر وہ ایک تو ہمارے ساتھ چیلنج تھا, اور دوسری یہ تو کافی سارے زائرین جو ہیں وہ ناراض بھی ہو گئے. تو اس کے بعد بہت سارے ایسے زائرین تھے جو گلیمر چاہتے تھے, جو 18 وہ زائرین جو 2018 میں ہمارے ساتھ بائی ایئر گئے, اتنا مطمئن تھے کہ 2019 میں پھر وہی ہمارے ساتھ گئے, صرف اس رات کی وجہ سے اور زیادہ بندے ہونے کی وجہ سے پھر وہ دوبارہ ہمارے ساتھ پھر کبھی نہیں آئے. کبھی کبھار تکلیفیں آ جاتی ہیں تو وہ کوئی اس کو برداشت کرتا ہے, کوئی نہیں کرتا, پھر وہ دوسری طرف چلے گئے. الحمدللہ باقی اس میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو 2019 سے لے کے ابھی تک بھی تھوڑے جو ان کو تکلیف آئی تھی, پھر بھی ابھی تک وہ ہمارے ساتھ ہی جا رہے ہیں. صرف اس وجہ سے کہ ہم زیارات زیادہ کرواتے ہیں. بہت اچھا. مجھے کبھی کبھی سوال ذہن میں آتا ہے, مطلب زیارات کرنے کے لیے کسی سالار کی ضرورت پیش کیوں آتی ہے؟ کیا ایک انڈیویجول بندہ وہاں پر جا کر خود زیارت نہیں کر سکتا؟ پاسبل نہیں ہے؟ میں آپ کو آج کی مثال دیتا ہوں. انڈیویجول اگر بننا ہے, انڈیویجول میں آپ کو آج کی مثال دیتا ہوں. میں اگر آج اسلام آباد صبح جیسے آیا, آپ نے مجھے پک کیا اور پھر آج میں نے بولا مجھے جہاں پہ جانا ہے, پھر آپ بے دھڑک وہاں پہ چلے گئے, مجھے وہاں پہ لے کے گئے, وہی کام ہو گیا, پھر جلدی جلدی ہم اپنے ریزیڈنسی پہ آ گئے. یہ بات کتنی دیر لگی کوئی مسئلہ. بالکل نئی جگہ پہ جانا پرابلم ہے. اگر یہ میں خود کرتا تو میں جگہ جگہ جاتا, بہت زیادہ گاڑیاں تبدیل کرتا, ہر کسی سے پوچھتا کہ یہ کہاں ہے, یہ کہاں, ٹھیک ہے نا. اگر میں یہ تو ہمارا اپنا ہے, یہاں پہ لینگویج ہماری ہے, ٹھیک ہے, اردو بولنے والے سارے, پھر بھی تکلیف آ جائے. پر وہ ایران ہے, ٹھیک ہے, عراق ہے, وہاں پہ لینگویج تبدیل ہے, علاقہ تبدیل ہے, آپ جانتے نہیں ہیں. سالار کو پتا ہے یہ زیارت ادھر ہے, یہ ادھر مجھے اتنا رکنا ہے, ادھر اتنا خرچہ ہے, ویزا کا اتنا خرچہ آئے گا, وہ ساری چیزیں اپنے اوپر لے لیتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی میں 2,80,000 میں ایک پیکیج ڈن کر دی, ٹھیک ہے, یہ اتنا پیکیج ہے, اس میں میں آپ کو پوری زیارت کرواؤں گا, 2 ٹائم کھانا بھی دوں گا اور ویزا بھی لگواؤں گا, ٹکٹ بھی ہوگی اس میں, یہ میرے اوپر آ گیا. اچھا آپ اب آزاد, میں بری ہو گیا. اور سالار کے ساتھ آپ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ زیارت پہ پہنچتے ہو تو آپ کو صرف زیارت کرنی ہوتی ہے, اور ٹینشن نہیں ہوتی, اور ٹینشن, مجھے کھانا ملے گا, کھانے کا, ہاں, بس گاڑی پہ بیٹھنا ہے اور جانا ہے, ہوٹل پہ رکنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. سالار کی ساری ذمہ داری, اور سالار آپ کو بتاتا ہے یہ آپ جائیں گے آپ کو پتہ نہیں لگے گا کس کی زیارت, اس کی تاریخ کیا ہے, یہ بھی نہیں پتہ چلتا. ہاں بالکل, سالار آپ کو بتائے گا یہ اس شہر کی یہ تاریخ ہے, اس امام زادے کی یہ تاریخ ہے, یہ زیارت یہاں پہ کیسے آئی, کیسے ہوئی, اس کی تاریخ کیا ہے, وہ آپ کو بتائے گا. اچھا. اگر کہیں پہ مسئلہ ہوگا, گاڑی کا مسئلہ ہوگا, کوئی ہوٹل کا مسئلہ ہوگا, تو وہ آپ کا حل کر دے گا. بالکل ایسے. اچھا, میں نے مطلب کافی آپ کی ایک ڈاکومنٹری بھی دیکھی تھی ماشاءاللہ سے, تو آپ وہاں پر مومنین کو لے کے تو جاتے ہیں, نو ڈاؤٹ وہاں پہ زیارات بھی کرواتے ہیں, لیکن وہاں پہ آپ جو مولا کو پرسا دیتے ہیں خود ماشاءاللہ سے, مطلب بڑا گریہ ہوتا ہے وہاں پہ. یقین کریں میں تو کبھی کبھی دیکھتا ہوں نا, آپ کی ویڈیوز بھی آتی ہیں, تو میں کہتا ہوں کیا مطلب آپ میں یہ بھی کوالٹی ہے کہ آپ ماشاءاللہ مومنین کو نا میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا نا ہمارا تازہ کرتے ہیں, یہ بھی آپ میں بڑی کوالٹی ہے. پلس پوائنٹ آپ ماشاءاللہ شاعر اہل بیت بھی ہیں, کھانے بھی کرتے ہیں, تو یہ بھی آپ کا پلس پوائنٹ ہے. جی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ ہمارا تو بچپن سے ہی اسی گھرانے سے عزاداریوں ماتمداری سے تعلق, اس سے تو ہم جدا ہو نہیں سکتے. بالکل, نوکریاں چھوڑی ہیں, جابس چھوڑی ہیں, زندگی کے ہر کام داؤ پہ لگا
دیا اللہ کی ڈیوٹی کے لیے. اس وجہ سے رضاداری کی وجہ سے یہ نہیں کریں گے تو ہم زندہ نہیں رہ سکیں. بالکل ایسا ہی ہے. میں تو خود کے لیے کہتا ہوں کہ زندہ ہوں تو رضاداری امام حسین کی وجہ سے, سبحان اللہ, اس نوکری کی وجہ سے ہو. ایسے ہی. تو پھر وہاں پہ ادھر وہ تو اندازہ لگائے نا, جو بندہ ادھر امام حسین علیہ السلام کا ذکر سن کے روتا ہے اور پھر وہاں پہ جائے جہاں پہ امام حسین کے خود روزہ ہو, وہ کربلا ہو جس کو آپ یہاں پہ روتے ہیں, وہ کربلا وہاں پہ ہو, تو وہاں پہ ظاہرین کو لازمی جب بتاتے ہیں تو خود پہ گیرا طاری ہوتا ہے. اچھا, تو میں آپ سے یہاں پر ایک اور بات پوچھنا چاہوں گا. ماشاءاللہ آپ تو شاعر تو پہلے سے ہی تھے, مولا کے مدح خوان بھی ہیں, اچھا لکھتے ہیں, اچھا پڑھتے ہیں. کیا میں مطلب الفاظ میں بیان کروں, میرے پاس الفاظ نہیں ہے, تو آپ یہ بتائیں کہ کیا وہاں پر بھی جا کے کوئی آپ نے شاعری کی؟ جی میں تو ویسے شاعری 1998 سے کر رہا ہوں. اچھا, 1998 ہاں, تقریباً تبھی 15 سال میری عمر تھی. اچھا, تب سے میں لکھتا بھی ہوں. ہاں, لکھتا بھی ہوں, پڑھتا بھی ہوں. خود اپنی نوا خان انجمن بھی ہے بابا سید سردار حسین شاہ کے ساتھ, اور اس سے پہلے بچپن میں 4 ہم بچے ہوتے تھے اپنے. اچھا, بابا سردار حسین شاہ کے انجمن کو پڑھاتے ہیں آپ کے اپنے نہیں ہے کوئی؟ اس سے پہلے تھی بچپن میں, جو بچپن ہم نے چھوٹے چھوٹے تھے, ہاں, تو وہ پڑھتے تھے ایک ساتھ. پھر ہم بابا سید سردار حسین شاہ کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں. تو پھر یہ جو سلسلہ شروع ہوا, تو پہلا میں نے نوحہ زائرین کے لیے لکھا تھا. وہ کوئی اور جا رہے تھے زائرین, ہمارے شہر سے جا رہے تھے, دل تڑپ رہی تھی نا. تو وہ جب زائرین جا رہے تھے, میں نے ان کو دیکھ کے ایک مصرع کہا. کیا بات, سنائیں گے ذرا. ہاں, کربو بلا جا رہی تو سا حسین راضی, تو زمار جو عاشق جیندی خدائی. سبحان اللہ. یہ پہلا نوحہ تھا جو ظاہری, وہ ہمارے شہر سے وہ قافلہ جا رہا تھا. پھر اس کے بعد جب اپنا قافلہ لے کے گئے کربلا, اور مشی کر رہے تھے, کربلا نجف سے پیدل جا رہے تھے کربلا محلہ, تو قافلہ بھی جا رہا تھا. اور میرے ساتھ میرے نوحے پڑھتے ہیں شہباز لنجوانی والے اور چمبڑ کے, ڈولیار کے, وہ میرے ساتھ تھے. تو وہاں پہ نوحہ بناتے ہوئے جا رہے تھے, امام حسین کی طرف جا رہے ہیں. تو امام حسین کی آواز ہے, ایک عربی میں مولا حسین کا دیا ہوا باسم کربلائی, وہاں کا ایک بڑا نام ہے عراق کا, نوح خان کا, جس کو امام حسین علیہ السلام میں خواب میں شاعری کرنے کا حکم دیا تھا اور الفاظ بتائے تھے, اس کا ترجمہ تھا. تو وہ میرے ذہن میں آیا نا. تو نجف سے کربلا جب جا رہے تھے, تو امام حسین کا آواز, اے زائر مجھے تربت آیا, اے زائر مجھے تربت جا, تو سما راضی تو مجھے ماں راضی, نانو راضی بابو راضی. اے زائر مجھے تربت جا, تو سما راضی مجھے ماں راضی, نانو راضی بابو راضی. تو آیو ہم مجھے تربت تے, تو سا آہے او نجی ماں راضی, نانو راضی بابو راضی. یہ نوحہ ہم نے پورا کیا اپنے اسی جلوس میں, جو پیدل جاتے ہیں نجف سے کربلا. پھر 902 عمود ہوتے ہیں, پول لگے ہوتے ہیں, جس کو وہاں پہ نشانی ہوتی ہے. سفر میں پیدل جاتے ہیں نا, پتہ چلتا ہے کہ آپ کہاں پہ پہنچے ہیں. تو 902 میں وہاں پہ ایک موقف ہے جہاں پہ بابا سید سرکار حسین شاہ موقف لگاتے ہیں, وہاں پہ پاکستانی چائے دیتے ہیں. پھر وہاں پہ موقف کس کو کہتے ہیں؟ موقف کہتے ہیں, وہ اصل میں اسٹال ہوتے ہیں جہاں پہ زائرین کے لیے کھانا ملتا ہے, فری کھانا, ہر سروس ملتی ہے. جی, وہاں پہ ہم نے جا کے وہ نوحہ پڑھا. کافی زائرین کو بہت اچھا لگا. ہمارے ساتھ جو قافلے میں اسی سال تھے, 80 بندے تھے زائرین, وہ کافی گرا ہوا. آپ کے شہر کے لوگ بھی تھے ہمارے ساتھ. زبردست. تو آپ اپنی زندگی کا کوئی ایسا نوحہ یعنی جس نے آپ کو اندر سے توڑ دیا, ایسا کوئی مصرع آج سنائے نا ہمارے آڈینس کو. ایسے بہت سارے ہیں, کوئی ایک یادگار نوحہ ہے بی بی زہرا کا سلام علیہ. سنائے آج مومنین کو, میں چاہتا ہوں آج. سدوا حیدر کو آکھیا گئے, منج زہرا کو سمجھاوے, ساڑھے شہر چ زہرا نہ روے. یہ بی بی زہرا کی غربت. یہ بادشاہ پہ ہم نے نوحہ پڑھا تھا. بہت گریا ہوا تھا. ایسے بہت سارے نوحے ہیں
جو ہمیشہ میری تو یہ اپنا عقیدہ ہے اور یقین بھی، ہمیشہ جب بھی نواخوانی کرتے ہیں، شعر پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، یہ نہیں کہتا کہ میں نے بنایا، یہ عطا ہوتی ہے، اچھا عطا ہوتی ہے، عطا ہوتی ہے عالم آپ اگر میں کر دیں تو بات بڑھتی نہیں ہے پھر. ہاں، جی یہ خاص الفاظ ہوتے ہیں، خاص دین ہوتی ہے عالم محمد کے دروازے پہ. بالکل صحیح ہے. مجھے تو وہ کہتے ہیں اکثر ہمارے علاقے کے زائرین، آپ شاعر کم سن زہرا ہے، بی بی سکینہ کا شاعر. بٹ شاہ پہ زائرین اور نواخوان ازادار انتظار کرتے ہیں کہ بی بی سکینہ کی شہادت کا، نواز سندھی کا، وہ خاص آپ دیں گے ضرور انشاءاللہ. مجھے آپ یہ بتائیں، آپ کے نام میں یعنی کہ ایک تو ہونا چاہیے سعید منظر امام کاظمی، تو ماشاءاللہ آپ نے زینبی کا اضافہ کیا، مطلب جی 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 جی، یہ مطلب یہ آپ کے برادران کے ساتھ، باقیوں کے ساتھ دیں گے، یہ آپ کے ساتھ ہے؟ اس کا کیا مطلب راز ہے؟ اس کا راز کوئی نہیں ہے، بس ایک دل کی آواز ہے، دل کی آواز ہے. راز کہیں تو راز بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، مطلب آپ نے خود. ہاں، کیونکہ میں نے ہمیشہ اکثر میں سوچتا رہتا ہوں نا، تو ایک دن میرے خیال میں یہ آیا کہ کوئی کاظمی کہلوا رہا ہے، جی، کوئی جعفری ہے، سید ہے، کوئی موسوی کہلوا رہا ہے، کوئی نقوی ہے، کوئی زیدی ہے، کوئی حسینی ہے، کوئی علوی ہے، مگر میری بی بی زینب کے نام سے کوئی سید اپنا نام نہیں سنوا رہا. اکثر ذاکرین سے سنتے ہیں کہ بی بی زینب نے اپنی ساری اولاد امام حسین علیہ السلام پہ قربان کر دی کربلا میں. اس دن سے مجھے یہ ذہن میں آیا کہ میں بی بی زینب کے نام سے اپنا نام کہلواؤں گا، سید منظر امام زینبی. ہوں میں امام موسیٰ کاظم کی اولاد سے. کاظمی مطلب آپ کا جو شجرہ نسب ہے وہ لکھیاری کاظمی ہے، میں امام موسیٰ کاظم کے نام سے. لیکن آپ نے اسپیشل اضافہ کیا اور میں خود بی بی زینب کی اولاد کہلوانا شروع کی. ابھی میرے بچوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے نام کے ساتھ بھی زینبی لکھواتا ہوں. کارڈ میں، شناختی کارڈ میں کاظمی ہے، مگر وہ اور ایک سبب یہ ہے، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ ایک ہم ترانہ پڑھتے ہیں بٹ شاہ پہ، سائیں ارشاد حسین شاہ، جو شاعر تو ہے قوم میری کا سرمایہ. جی ہاں، یہ ترانہ پڑھتے ہیں. آغاز یہیں سے ہوتا ہے. ہاں، اب وقت شہادت ہے. ہاں، تو اس میں ایک مصرع ہے، جب زینبی تو بن جاؤ گے، جب زینبی تو بن جاؤ گے، ہاں، جب زینبی تو بن جائے گا پھر کوئی خمینی آئے گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بڑے الفاظ ہیں. ہاں، قابل غور ہے. جب زینبی تو بن جائے گا پھر کوئی خمینی آئے گا. مقصد ہم حسینی تو ہیں، جی جی، حسینی کردار الگ چیز ہے، زینبی کردار الگ چیز ہے. حسینی کردار مدینے سے لے کر کربلا تک ہے، زینبی کردار کربلا سے لے کے شام تک ہے، اور ان دونوں کرداروں میں فرق ہے. حسینی کردار دشمن کے ساتھ تلوار سے لڑنا ہے، اور زینبی کردار دشمن کے ساتھ زبان سے لڑنا ہے، خطبوں سے لڑنا ہے. دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کا نام زینبی کردار ہے. کیا بات ہے. تو یہ دوسرا سبب ہے. بہت بڑی آپ نے بات کہہ دی. تو ہم اگر زینبی بنیں گے تو ہمیں کوئی خمینی جیسا لیڈر ملے گا. بالکل ایسا ہی ہے. یہ سب. اچھا، ابھی میرا دل چاہ رہا ہے یہ کہ نا آپ ماشاءاللہ آپ نے اتنی محنت کی ہے، مطلب شعر و شاعری پہ نا، آپ نے نوحہ خانی کے میدان میں، تو میں چاہتا ہوں آپ ایک نوحہ آج ہمیں سنائیں. مومنین ہمارے یہ چاہتے ہیں، میں بھی یہ چاہتا ہوں. آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا کوئی مشہور نوحہ یا مشہور نوحہ سنائیں آج مومنین کو. ویسے وہ میں نے آپ کو صاحبی نوحہ آپ کو بتایا تھا کہ، مگر میری جو پہچان ہے نا وہ انقلابی نوحہ یا فضائلی نوحہ اس میں زیادہ ہے. اچھا اچھا. ایسے ایک مرچا پہ نوحہ تھا سندھی میں، جو ہم نے مرچا کے احسان میں پڑھا تھا، وہ میں آپ کو سناتا ہوں. جے ماتم کا تھے نظر اچئی سمجھیں اسلام زندہ آیا ہے. جے ماتم کا تھے نظر اچئی سمجھیں اسلام زندہ آیا ہے. چھو جو ماتم میں حشرت آئیں، چھو جو ماتم میں حشرت آئیں،
اسلام جی پاک بقایا ہے جے ماتم کاتے نظر چئی سمجھیں اسلام زندہ آیا ہے. ان میں خاص ہکڑا مصرا ہے. جے ماتم کاتے نظر اچئی سمجھیں اسلام زندہ آیا ہے. چھو جو ماتم میں حشرت آئیں چھو جو ماتم میں حشرت آئیں اسلام جی پاک بقایا ہے جے ماتم کاتے نظر اچئی سمجھیں اسلام زندہ آیا ہے. تکھے کارے وے سکھ چڑھایا ہے کدے کعبے کھیت ساؤ کر تکھے کارے وے سکھ چڑھایا ہے کدے کعبے کھیت ساؤ کر یا چو ہی رنگ جائز آہے یا چو ہی رنگ جائز آہے یا چوکا بوشی آیا ہے جے ماتم کاتے نظر اچئی سمجھیں اسلام زندہ آیا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بڑا آپ نے گریہ کیا جیسے انٹرویو میں، تو ماشاءاللہ بڑا آپ کی آواز میں درد ہے، بڑا آپ کی شاعری میں درد ہے. بلیو می نو ورڈز. قبلہ جیسے آپ نے پوچھا آج بھی ہماری بات ہوئی تھی جی جس سلسلے میں شہداء کے حوالے سے. ہاں تو اس پہ بھی اسی نوحے میں ایک مصرع ہے. جی جی. تو ماتم دارئی ماتم کے کئی کوشش ختم کرنا جیا تو ماتم دارئی ماتم کے کئی کوشش ختم کرنا جیا منظر کیئں ختم تھیندو جنہجو منظر کیئں ختم تھیندو جنہجو وارث مہدی مولا آیا ہے جے ماتم کاتے نظر اچئی سمجھیں اسلام زندہ آیا ہے. کیا بات ہے قبلہ، کیا بات ہے قبلہ. ماشاءاللہ کیا بات ہے آپ کی شاعری کی، آپ کے الفاظ کی. دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کو مزید جو ہے اس میں بی بی کے صدقے اسی در پہ اسی طرح نوکری دینے کی توفیق عطا فرمائے. بالکل ایسے ہی ہے. اللہ پاک آپ کو مزید جو ہے آپ کی آواز میں درد، آپ کی شاعری میں مزید، آپ کی قلم میں طاقت جو ہے اضافہ کرے. مولا سے ہماری یہ دعا ہے. مومنین آپ کے لیے دعا گو ہیں. یقین کریں مطلب آپ نے اپنی زندگی کی تمام جو ہے مصروفیات کو ترک کر کے آپ نے مولا کی خدمت کو ترجیح دی. تو اس سے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں آپ کی زندگی میں، آپ کی زندگی کے لیے کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے. بے شک. اور مومنین کے لیے بھی ماشاءاللہ یہ کہ مطلب اعزاز کی بات ہے کہ آپ لکیاری خاندان سے ہو کر ماشاءاللہ آپ جو ہے اسپیشل ایک مومنین کی خدمت کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بھی ایک اعزاز کی بات تو ہے ہی ہے، لیکن ماشاءاللہ آپ کے لیے بھی بہت بڑا یہ سرمایہ ہے ماشاءاللہ. بے شک. جی جی بڑی مہربانی. بہت شکریہ قبلہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو مومنین یہ تھا آج کا جو ہے تفصیلی قبلہ سے منظر امام زینبی صاحب کا انٹرویو، جس میں ان کے جو ہے المنظر پلگرمز ٹریول اینڈ ٹورز جو ہے ادارے کے حوالے سے ہم نے بات کی، ان کی خدمات کے حوالے سے بات کی، ان کی زندگی کے باقی جو ہے پہلو پر بہت سارے ہم نے بات کی. قبلہ کی ہم نے شاعری پر بات کی، قبلہ کی ہم نے نوخانے پر بات کی، ان کی درد بھرے آواز سے آپ کو جو ہے آج ہم نے آپ کو جو ہے مولا کا جو ہے ذکر سے آپ کو جو ہے آپ کے غموں کو ہم نے تازہ کیا. اور ہم نے جو ہے شہداء کو جو ہے یعنی کہ ہم نے ان کو کل پرسوں جو اسلام آباد میں واقعہ پیش آیا ان کو جو ہے ان کی شہادتوں کے لیے ہم نے دعائیں کی اس پروگرام میں. تو ماشاءاللہ قبلہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. اللہ پاک ان کو جو ہے سلامت رکھے. یہ ان کی مہربانی ہمارے اوپر شفقت ہے کہ یہ جو ہے دعا کے قدم ہمارے اسٹوڈیو میں لائے، اور ہم ان سے بھی کہیں گے کہ ہمارے لیے بھی دعا کریں. تو مومنین آج کا پروگرام ہم اسی جو ہے درد بھرے جو ہے قبلہ کی شعروں پر اختتام پذیر کرتے ہیں. تو قبلہ
آپ کا بہت شکریہ. بڑی مہربانی. میں دل کی اطاعت کروں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے اور آپ نے مومنین سے بھی گفتگو کی اور ہماری جو دلوں کو بھی غم سے مولا حسین کے جو ہے غم سے تازہ کیا. مولا کو سلامت رکھیے. تھینک یو سو مچ.